بدھ 28 جنوری 2026 کو دوپہر 2 بجے 1740 پاکستانی وکلاء اور قانونی ماہرین کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی 39ویں خصوصی اجلاس میں منظور کی گئی غیر منصفانہ قرارداد کی مذمت کرنے والے ایک مشترکہ قانونی بیان کی توثیق کے سنگ میل کے بعد پاکستان کے شہر کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں ایران کی CC کونسل کے اراکین نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی۔ خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران کراچی۔ یہ تقریب اسلامی جمہوریہ ایران، اس کے عوام اور اس کے قانونی قیادت کے ساتھ باضابطہ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اس میں بار کے مرد اور خواتین اراکین سمیت ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سول کورٹس اور سٹی کورٹس کے وکلاء کی وسیع پیمانے پر شرکت دیکھی گئی۔ کانفرنس کے سرکردہ شخصیات جناب منیر احمد ملک ASC پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے، جن میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب غلام مصطفیٰ کورائی سمیت قانونی برادری کے سرکردہ ارکان نے شرکت کی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب اختر علی چنہ، جناب امیر بخش میٹلو، رکن سندھ بار کونسل ملیر کوٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ارشد علی شر، سید صداقت علی شاہ اور عدلیہ کے مختلف درجوں کی نمائندگی کرنے والے متعدد دیگر وکلاء سرکاری پریس بیان پڑھتے ہوئے جناب منیر احمد نے ایران کو ایک برادر ملک قرار دیا اور خطے میں اس کے گہرے اور تجزیاتی کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قومی بااختیاریت ایک خود مختار ریاست کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کہ ایران، شام، عراق یا لیبیا جیسے ممالک کے برعکس اپنی مضبوط قیادت اور عوامی حمایت کی وجہ سے بیرونی مداخلت کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران وسیع تر مسلم دنیا کی جانب سے دباؤ اور پروپیگنڈے کا مقابلہ کر رہا ہے اور غلط معلومات اور پراکسی عناصر کے ذریعے ایرانی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ ایرانی عوام اس طرح کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کانفرنس سے کراچی میں ایرانی کلچر سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سعید طالبی نے بھی خطاب کیا، جنہوں نے شرکاء کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ایران کے لیے مستقل اور اصولی حمایت پر حکومت پاکستان خصوصاً پاکستانی وکلاء، فقہا اور قانونی ماہرین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی جسے انہوں نے مربوط مغربی میڈیا اور BBC، CNN اور فاکس جیسے اداروں کے سائبر پروپیگنڈے کے طور پر بیان کیا، جس میں ایران کے بارے میں گمراہ کن بیانیاں پھیلانے کا الزام لگایا گیا، جبکہ ایران اور اس کی قیادت کے ساتھ بھائی چارے اور یکجہتی کا